ایک کام کی بات آپ لوگوں سے میں کرنا چاہتا ہوں. میں بعض اوقات میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش میں اگر لڑکی ہوتی ہے نا، پینٹ شرٹ پہن کے میک اپ شیک اپ کر کے لش پش ہو کے جو ہے نا آپ کی ٹھڑک بھی پوری کرتی اور آپ کے بات بھی میں سمجھا سکتی. میں یہ ویڈیو نہ تو اونٹ قسم کے لوگوں کے لیے، نہ ہی بیوقوف قسم کے لوگوں کے لیے ہے. جب بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو پھر آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور فرمائیں گے ہاں ہائے، یہ بات تو ایسی بات تھی کہ جو نہ تو یہ ہماری موم نے بتائی ہے، نہ ہی ہمارے ڈیڈ نے بتائی ہے، نہ ہی ہمارے کسی ٹیچر نے بتائی ہے، نہ ہی ہم نے اپنی اولاد کو یہ باتیں بتائی ہے، نہ ہی کسی اسکول والوں نے یہ بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے اتنی لاکھ پہ جو ہے اس کو فیس جمع کروا دی ہے. ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہے، ذرا اس کو غور سے دیکھیے گا. یہ دیکھیں، 1 جمع 1 کتنا ہوتا ہے؟ 2. 2 جمع 1 کتنا ہوتا ہے؟ 3. لیکن جب ہم 1 جمع 20 کرتے ہیں تو ادھر جو ہے نا تھوڑی پریشانی بن جاتی ہے. اب 20 کا مسئلہ حل کرنے کے لیے 20 کی ویلیو کو دیکھنا پڑے گا. 20 کی ویلیو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لازمی ہوتی ہے. فور ایگزامپل اگر ہم 20 کی ویلیو رکھتے ہیں 5، ٹھیک ہے، 1 جمع 20 کی ویلیو 5 ہے تو یہ آ جائے گا 6، ٹھیک ہے. اور 2 جمع 20 کی ویلیو 5 ہے تو یہ آ جائے گا 7. اگر آپ کو 20 کی ویلیو کا نہیں پتا اور 20 کی ویلیو اگر آپ رکھتے ہیں 2 رکھتے ہیں تو 1 جمع 20 کی ویلیو آپ نے 2 رکھی، یہ آ جائے گا 3. اور 2 جمع 20 کی ویلیو آپ نے 2 رکھی، یہ آ جائے گا 4. زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس 20 کی طرح ہوتی ہے جس کی ویلیو کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا. آپ کر تو ٹھیک رہے ہوتے ہیں، 20 کی ویلیو کا آپ کو پتہ نہیں، آپ نے 20 کی ویلیو 2 رکھی ہے، 2 جمع 1 3 ہو گیا، کر تو آپ ٹھیک رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کے اثرات جو ہے نا بڑے غلط قسم کے بعد میں زندگی میں آتے ہیں. آپ کو ایک مثال دے کے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فور ایگزامپل اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ کسی گھر میں رخصت ہو جاتی ہیں تو آپ اپنی ساس کو ماں جی کہنا شروع کر دیتی ہیں، اور آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ میری ساس نہیں، یہ میری ماں ہے اور یہ میری ماں جیسی ہے. کچھ ہی وقت گزرتا ہے تو وہ جو آپ کی ماں جیسی جو ساس ہوتی ہے وہ برتاؤ آپ کی ماں جیسا نہیں کرتے ہوتا ان کا، یا وہ برتاؤ آپ کی ماں جیسی نہیں کرتی. پھر آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے میری ماں تو اتنی اچھی ہے، لیکن یہ جو میری ساس جو ہے نا میں ان کو ماں جی کہہ کے بلاتے ہیں، لیکن ان کا رویہ جو ہے نا میرے ساتھ ماں جیسا نہیں ہے. پھر اس جگہ یہ ہوتا ہے کہ نفرتیں پیدا شروع ہو جاتی ہیں. سیم اسی طرح جب سسر ایک اپنی دماد کو یہ کہتا ہے کہ یہ میرا دماد ہے، یہ میرے بیٹے جیسا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا. وہ آپ کا دماد ہے، وہ اور آپ کے بیٹے ہیں یا نہیں ہے وہ ایک علیحدہ میٹر ہے. یہ جس کو آپ اپنا بیٹا کہہ رہے ہو اس کے ساتھ اگر آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، وہ آپ کا دماد ہی ہے. بیٹے آپ کے ہوں گے یا نہیں ہیں یا ہیں وہ ایک علیحدہ، وہ آپ کے بیٹے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ آپ کا دماد ہے. یہ اچھی مثال میرے پاس آپ کو سمجھانے کے لیے اور کوئی دوسری نہیں ملی. زندگی میں سب سے زیادہ پیچھے اس وجہ سے رہ جاتے ہیں جو جس چیز کی جتنی ویلیو ہوتی ہے نا ہم اتنی ویلیو اس چیز کو نہیں دیتے یا اس سے زیادہ دے دیتے ہیں. اوورسیز جو لوگ ہیں وہ زیادہ دھوکہ کیوں کھاتے ہیں؟ جب اوورسیز پاکستان سے باہر کسی ممالک میں جا رہے ہوتے ہیں اس کا جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے 5 7 8 10 12 14 15 سال کی عمر میں ہوتا ہے، لیکن وہ جب کچھ عرصہ باہر وہ لگا لیتا ہے تو وہ اس کے بھائی کی جو ویلیو ہوتی ہے نا اس کے ذہن دماغ اور مغز کے اندر وہی پرانے والی ہوتی ہے. وہ باہر سے پیسے بھیج رہا ہوتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے 20 25 سال لگا کے وہ چھوٹے بھائی کے نام 1.5 2 کروڑ کا پلاٹ کروا کے بیٹھ جاتا ہے یا اس کا گھر اچھا طریقے سے بنا کے بیٹھ جاتا ہے. جب وہ واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ پلاٹ جو ہے چھوٹے بھائی کے نام پہ، چھوٹا بھائی کہتا ہے یہ پلاٹ ہے بھائی جان جاؤ اپنا کام کرو، میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں نے ان کو ہی پڑھانا ہے، ان کو بھی آگے بڑھانا ہے. یہ جو اوورسیز کے اندر جو ہے نا جو ویلیو ہوتی ہے نا جو اس کی جو ویلیو ہے جو پرانے وہی 20 والی ویلیو ہے 12 14 سال کی عمر میں جو اس کو دے رہا ہوتا ہے. جب یہ اتنی محنت کر کے جب واپس آ رہے ہوتے تو ان کو ملتا کچھ بھی نہیں ہے. جب اس سے آپ آگے چلے جاتے ہیں تو ہر بندہ اپنے آپ کو ایک چودھری ایک پھنے کا ایک خاص بندہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو VIP جو ہے نا اس کے اندر کیٹیگری کے اندر شمار کر رہا ہوتا ہے. یہ اسپیشل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، شکلیں وغیرہ ہاں یہ ہے کہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے کیونکہ کچھ پیسہ جوڑنے میں جو ہے نا کسی کے پاس زیادہ ہو جاتا ہے کسی کے پاس کم ہو جاتا ہے، یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اسپیشل کوئی بھی چیز کوئی اسپیشل نہیں ہوتی. اگر کوئی بندہ آج کے دور میں یا کچھ خود کو جو اسپیشل سمجھ رہا ہوتا ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے نا جو پرابلم دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ نہیں آئیں گے، میرے پاس اگر کوئی پرابلم آئے گی میرے ساتھ کچھ اگر زندگی میں کوئی مسئلہ مسائل ہوں گے وہ الگ ہی قسم کے ہوں گے، جب ہوں گے تو دیکھے جائیں گے، اور اسی میں آ کے جو ہے نا وہ اپنا سب سے زیادہ بڑا نقصان کرتا ہے.
اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو خاص سمجھتا ہے، جو خاص ہے وہ عام ہو گیا، جو عام انسان ہے وہ ایک خاص ہو گیا ہے۔ کیونکہ عام انسان کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ وغیرہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کا وہ حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جو خاص بندہ ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایشو آئے گا نا، جو کہ عام لوگوں کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے۔ اگر یہی جو بندہ اپنے آپ کو خاص سمجھ رہا ہوتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو عام بندہ سمجھے، اگر وہ یہ سوچ بچار رکھے کہ یار یہ مسئلہ مسائل جو ہے نا، یہ دھوکہ، یہ فراڈ، یہ چیزیں جو ہے نا پہلے بھی 10 لوگوں کے ساتھ ہو چکی ہیں، اگر میں اس چیز کو جو ہے نا کیئر کروں گا تو میں اس چیزوں سے بچ سکتا ہوں۔ سیم اسی طرح آپ نے جب اپنے آپ کو عام تصور کیا، آپ نے اپنی زندگی کے مسائل دیکھے، آپ نے اس مسائل کا حل نکالا، اس مسائل کو بہتر کیا، تو اس طرح جو ہے نا آپ زندگی میں آگے نکل جاتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو ایک اسپیشل بندے میں شامل کر دیتے ہیں تو چھوٹے موٹے جو مسئلے مسائل ہے یہاں جو ہے نا کسی چودھری کے ساتھ آتے ہیں، میں تو خاص بندہ، میرے ساتھ یہ مسئلے نہیں آتے، انسان ہمیشہ اسی جگہ جا کے مار کھاتا ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ جس چیز کی جو ویلیو ہوتی ہے انسان اس کو ویلیو جو ہے نا وہ اس کو نہیں دیتا، تو پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی جان وہ میرا ایک قابل اعتماد دوست تھا، میں نے اس کو اتنی پیمنٹ دے دی، وہ مجھے فراڈ کر کے چلا گیا، مجھے تو اندازہ نہیں تھا وہ اس طرح کا بندہ تھا۔ یہ اس کے پیچھے ریزن یہی ہوتی ہے کہ آپ اس شخص کو جس کو آپ پیسے دے کے بعد میں آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا، میں موقع پہ موجود نہیں تھا، تو اس کی یہی ایک وی والی ویلیو ہوتی ہے کہ جو وی کے ساتھ ہم نے ویلیو کریٹ کی تھی، جو وی کی ویلیو ہم نے لگائی تھی، وہ پہلے والی ویلیو سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو اتنی ویلیو دیتے ہیں جتنی ویلیو اس کی نہیں ہے تو ہمیشہ ادھر جو ہے نا آپ کو نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ یہ باتیں آپ کو کوئی اور بتا نہیں سکتا، نہ ہی کوئی آپ کو یہ باتیں سکھا سکتا ہے۔ یہ اگر کوئی بتا سکتا ہے ایک راہل ایکس منڈا بتا سکتا ہے، اس لیے راہل ایکس منڈے کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔